السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 12 مہینوں میں سے کچھ مہینوں کی فضیلت بیان کی ہے، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت و احترام والے ہیں، وقار والے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ویسے تو ظلم زیادتی کسی بھی مہینہ میں درست نہیں ہے، تو ان 4 مہینوں میں تم نے ظلم اور زیادتی سے اپنے آپ کو خاص طور پر بچا کے رکھنا ہے۔ یہ 4 مہینے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ ذو الحجہ کا ہے، اور ذو الحجہ کل سے شروع ہونے والا ہے۔ اس میں ہم نے جن چیزوں کا اہتمام کرنا ہے وہ اس کے جو پہلے 10 دن ہیں، ان میں خاص طور پر جو نیکی کے کام ہیں، اللہ کی رضا کے کام ہیں، اطاعت اور فرمانبرداری کے کام ہیں، ان کو بجا لانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں جو بھی کام اللہ کی اطاعت کا، اللہ کے رسول کی اطاعت کا کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے۔ اس دن کے عمل سے کوئی کام زیادہ فضیلت والا نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ولا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اس سے بھی یہ افضل ہے ان دنوں میں وہ کام کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ان دنوں میں نیکی کے کام جو بھی کیے جائیں گے وہ اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ ہاں، وہ انسان جو جہاد کرتے ہوئے اپنی جان اللہ کی راہ میں لٹا دے، اپنا مال اللہ کی راہ میں لٹا دے اور کچھ بھی واپس لے کر نہ آئے، وہ افضل ہو سکتا ہے۔ مطلق جہاد سے ان دنوں کے عمل وہ افضل ہے۔ لہذا ہم لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے، یہ جو 10 دن ہیں ان دنوں میں خاص طور پہ نیکی کے کام خوب کیے جائیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے ہاں نجات حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے ہاں پسندیدہ ٹھہرنے کے لیے ان دنوں میں آپ نیکی کے کام خوب اور بجا لائیں۔ خاص طور پہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن
انسان فی ذل صدقتہ یوم القیامہ، وہ اپنے صدقے کے سایہ تلے ہوگا۔ اور یہ تو ہمیں علم ہے کہ قیامت کے دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش، اللہ کے عرش کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ تو جو انسان صدقہ خیرات کرتا ہے وہ اپنے صدقے کے سایہ تلے ہوگا۔ لہذا یہ دن جو ہے ذو الحجہ کے پہلے 10 دن، ان دنوں میں خوب صدقہ خیرات کیجیے۔ آپ کے گرد و پیش میں کچھ ضرورت مند ہوں گے، ان دنوں میں سب سے بہتر کام جو ہے وہ قربانی کا ہے۔ اور پھر 9 ذی الحجہ جس کو ہم یوم عرفہ کہتے ہیں، اس دن جو حج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ انہیں یہ حکم ہے کہ ظہر کے ساتھ عصر پڑھ کر سارا وقت اللہ کی عبادت کے لیے مفارغ ہو جائے۔ ظہر کے وقت عصر کی نماز ساتھ ہی ادا کر لی جاتی ہے تاکہ شام تک وہ اللہ کی مناجات میں، ذکر و فکر میں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے میں وہ مصروف رہے۔ عرفہ کا جو دن ہے خاص طور پہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی شب قدر لیلۃ القدر کی رات کو نزول اجلال فرماتے ہیں، اسی طرح عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں، اپنے بندوں کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی خوشنودگی کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہو کر ان کی مناجات کو، ان کی دعاؤں کو، ان کی عبادات کو دیکھتا ہے۔ یہ یوم عرفہ جو ہے 10ویں، یہ 9ویں تاریخ، ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کان یصوم 9 ذی الحجہ، نبی کریم ذو الحجہ کے 9 روزے رکھتے تھے، یکم سے لے کر 9ویں تاریخ تک، کیونکہ جو 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اگر کسی میں ہمت ہے 9 روزے رکھنے کی، یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک ان روزوں کا اہتمام کریں۔ ان دنوں میں جو بھی آپ کام کریں گے اللہ کے ہاں وہ بہت ہی محبوب ہے، ان عمل کے برابر اور کوئی عمل ہے ہی نہیں ہے۔ خاص طور پر عرفہ کے دن، عرفہ کا روزہ جو ہے، حدیث میں آتا ہے کہ عرفہ کا روزہ جو ہے یہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سابقہ سال کے اور ایک آئندہ سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سابقہ سال کے گناہوں کو معاف کر دینے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، اور آئندہ سال کے گناہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی انسان کی خوش نصیبی ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں کچھ دن، کچھ مہینے، کچھ راتیں ایسی مقرر کی ہیں کہ ان دنوں میں عبادت کرنا انسان کئی مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ ان دنوں میں سے ایک یوم عرفہ کا ہے، 9ویں تاریخ ہے ذی الحجہ کی۔ اس دن حجاج کرام تو عرفہ میں جمع ہوتے ہیں، لیکن جو وہاں نہیں پہنچ سکتے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سعادت رکھی ہے کہ یوم عرفہ کا اگر کوئی انسان روزہ رکھتا ہے، 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے پہلے اور 1 سال بعد کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو کوشش کیجیے کہ آپ 9 روزے رکھیں، اگر 9 روزے نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم از کم عرفہ کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ ایک کام تو یہ کرنے کا ہے۔
اور دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ تکبیرات ہے۔ تکبیرات کی بھی دو قسمیں، ایک مطلق ہے کہ جب بھی ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے اس دن سے شروع کر لی جائے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ نماز کے بعد ہی کہنی ہوتی ہیں، آپ نماز کے علاوہ بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان تکبیرات کا اہتمام کیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی تکبیر، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کو اپنائیے، اس کو اختیار کیجیے۔ جتنی آپ اللہ کی کبریائی بیان کریں گے اتنا ہی آپ اللہ کے قریب ہوں گے اور شیطانی وساوس سے آپ کو دور رہیں گے۔ تو یہ کام ہے ان دنوں کرنے کے۔ یہ 9 دن روزے کا اہتمام کر لیں اور خاص طور پہ عرفے کے دن کا روزہ رکھیں، اور پھر 10ویں تاریخ یہ یوم النحر جسے کہا جاتا ہے، یہ قربانی کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ذی الحجہ کا چاند طلوع ہو جائے اور تم میں سے کوئی اگر قربانی کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے بال اور اپنے ناخن نہ کاٹے۔ جس نے قربانی نہیں کرنی وہ بھی اگر اس کی پابندی کر لے، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا تھا کہ جس کے پاس قربانی نہیں تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو اہتمام کر لے کہ اپنے بال وغیرہ نہ کاٹے تو اللہ تعالیٰ تجھے قربانی کا ثواب بھی دے دے گا۔ تو جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے قربانی کرنے کی وہ قربانی کریں اور اس ناخنوں اور بالوں کو نہ کاٹنے کی پابندی بھی کریں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ آپ قربانی کے جانور جب آپ کے پاس آتے تھے وہ ان کو تقسیم کرتے تھے، صحابہ کرام میں ان کو تقسیم کرتے۔ یہ سنت ہم میں متروک ہو چکی ہے، ہم میں سے اس کا رواج نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو صاحب ثروت ہیں، جو مالدار ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، وہ قربانی کا جانور خرید کر کسی غریب کے گھر پہنچا دیں اور اس سنت کو بھی تازہ کریں، خود بھی قربانی کریں۔ جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے وہ چھوٹا جانور بھی ہو سکتا ہے، گائے ہو سکتی ہے، اور اسی طرح وہ اونٹ بھی ہو سکتا ہے۔ گائے میں 7 حصے دار ہیں، اونٹ میں 10 بھی ہو سکتے ہیں، 7 بھی ہو سکتے ہیں۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے استطاعت ہے آپ نے دی ہے، آپ اس قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اس خون بہانے کا اجر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان قربانی کرتا ہے تو قربانی کا قطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے عام شرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ قربانی بھی کریں، اور جو غربا اور مساکین ہیں آپ کے آس پاس میں ان کو بھی قربانی کا جانور خرید کر دیں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، آپ کے مال کا بہترین مصرف ہے کہ آپ ان کو قربانی کا جانور خرید کر دیں۔ جن لوگوں نے قربانی کرنا ہے انہیں چاہیے کہ اپنی حجامت وغیرہ نہ بنائیں، دوسرے لوگ بھی اس کی پابندی کریں۔ خاص طور پر جن نے قربانی کرنی ہے وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی اپنے ناخن، اپنے بال وغیرہ کی صفائی کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کی بڑی فضیلت رکھی ہے، جس طرح کچھ راتیں بڑی فضیلت والی ہیں۔ یہ جو رمضان میں آخری عشرہ کی راتیں آتی ہیں جو بہت بڑی فضیلت کی حامل ہیں، ان میں شب قدر جو ہوتی ہے اس کی تو بہت زیادہ فضیلت ہے، جس کی قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ جو قدر کی رات ہے، شب قدر ہے، یہ 1000 مہینے سے بڑھ کر اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہے۔ تو یہ 1000 مہینہ تقریباً 83 سال کا بنتے ہیں۔ تو آپ اس عشرہ میں ذی الحجہ جو کل سے چاند نظر طلوع ہوگا، شروع ہو جائے گا، تو اس عشرہ
ذی الحجہ میں آپ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ خیرات کریں۔ خاص طور پر جو عمل ان دنوں کرنے والا ہے وہ قربانی کا ہے۔ آپ قربانی کریں، تکبیرات کہیں، خوب کہیں۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر کانا یخرجان للسوق، وہ دونوں ان دنوں کوئی ضرورت کام کاج کے لیے نہیں جاتے تھے، بازار سودا سلف لینے کے لیے نہیں جاتے تھے، بلکہ صرف اس سنت کو تازہ کرنے کے لیے وہ بازار جاتے اور تکبیریں کہتے۔ ان کی تکبیروں کے ساتھ لوگ بھی تکبیریں کہتے۔ تو اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت کا اظہار کریں اور اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دیے ہوئے مال میں سے قربانی کا جو جانور ہے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اور قربانی کا جانور جب ذبح کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ کو اس کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، اس کا خون نہیں پہنچتا ہے۔ خون تمہارے سامنے زمین پر بہہ جاتا ہے، گوشت کو تم خود کھا جاتے ہو۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو جو پہنچتا ہے وہ تمہارے دلوں کا ڈر، خوف اور تقویٰ، پرہیزگاری ہے۔ اس تقویٰ کو پیدا کرنے کی کوشش کیجئے جو قربانی کا حاصل ہے، قربانی کا اصل مغز ہے۔ تقویٰ اگر آ جائے اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ تقویٰ انسان کو گناہوں سے روکتا ہے۔ اگر کبھی گناہ ہو بھی جائے تو یہ تقویٰ جو ہے اس کو گھیر کر پھر اللہ کی طرف لے آتا ہے۔ تو کوشش کیجئے اس قربانی سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہے، وہ قربانی کا جانور زمین پر لیٹا ہوا ہے، تم اس کے گلے پر چھری چلاتے ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قربانی کا جانور بھاگ جائے۔ اسی طرح تم نے بھی اپنے جو ناجائز قسم کی خواہشات ہیں ان پر بھی چھری چلا دینی ہے، ان کو بھی ختم کرنا ہے، ان کو بھی آپ نے روک دینا ہے۔ آپ کی جو خواہشات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے ایمان کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے اس کے دل میں آنے والی خواہشات بھی اللہ کے دین کے تابع ہو جائیں۔ تو انسان اپنے دل میں خواہشات پالتا رہتا ہے، میرے پاس یہ آ جائے، میرے پاس وہ آ جائے، اور اتنے میں موت وہ اس کی تاڑ میں ہوتی ہے۔ انسان لمبی لمبی سوچیں سوچتا ہے، موت آ کر اس کی سوچوں کو ختم کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا، اور خط کھینچنے کے بعد اس میں ٹیڑھی میڑھی لکیریں لگائی، فرمایا کہ یہ انسان کی یہ زندگی ہے، یہ خط ہے جو چوکور ہے، میں نے یہ انسانی زندگی کی تمثیل بیان کی ہے، اس میں یہ خواہشات ہیں۔ تو کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو انسان سوچتا ہے تو وہ خواہشات اس کی اس زندگی کی جو لکیریں ہیں اس سے بھی آگے نکل جاتی ہیں۔ خواہشات ہیں انسان کی، اتنے میں موت آ جاتی ہے، اس کی تمام تر خواہشات دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ خواہشات کا آ جانا کوئی برا نہیں ہے، لیکن انسان خواہشات کے پیچھے چل پڑے یہ برا ہے۔ ان کو بریک لگائیے، جو آپ کی خواہشات ہیں جائز حد تک پورا کیجیے، کوشش کیجیے، لیکن انسان صرف خواہشات کی پیروی میں لگا رہے۔ افمن اتبع ہوا، انسان اپنی خواہشات کو معبود بنا لے، اسی کو پورا کرنے میں ساری زندگی بسر کر دے، یہ انسان کے وقار اور عزت اور احترام کے بھی خلاف۔ اس لیے میرے بھائیوں، کل سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی بڑی عظمت ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان دنوں میں آپ جو بھی نیکی کا کام کریں گے، عبادات کے سلسلہ میں، معاملات میں نرمی کرنے کے سلسلہ میں، صدقہ خیرات کرنے میں، اور دوسروں کو نیکی کے راستہ دکھانے میں، برائی سے روکنے میں،
فرمایا کہ عام دنوں میں نیکی کا کام کرنا اور ان دنوں میں نیکی کا کام کرنا، اس میں بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے نیکی کا کام کرنا بڑا محبوب ہے، حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، میری بیٹیوں، ماؤں، بہنوں، ہم ان دنوں میں جتنی بھی عبادت ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کریں، خاص طور پر جو اللہ کی کبریائی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری، تکبیرات کہنے کا اہتمام کریں۔ اور اگر ہم میں ہمت ہے تو ہم ان دنوں کے روزے رکھیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کان یصوم 9 ذی الحجہ، نبی کریم ذی الحجہ کے پہلے 9 دن کے روزہ رکھتے تھے، اور خاص طور پر یوم عرفہ 9ویں تاریخ کا روزہ اس کو ترک نہ کیجیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں 2 سال کے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے۔ اس یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام ضرور کیجیے۔ قربانی آپ نے یوم النحر کو کرنی ہے، اگلے دن بھی کی جا سکتی ہے، 4 دن قربانی کی ہے، 13 کی شام تک کی جا سکتی ہے، اور اگر دن کے ٹائم قربانی کرنے کا وقت نہ ملے رات کو بھی کی جا سکتی ہے۔ آپ عید کے دن 10ویں تاریخ کو، 11ویں تاریخ کو، 12ویں کو، 13ویں کو دن کے وقت، اور اس طرح جب 11، 12 ان کی رات کے وقت بھی قربانی کی جا سکتی ہے، دن کے اوقات میں بھی کرے۔ قربانی کرتے وقت یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ اللہ کا مال ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، ہم اسے اللہ کی راہ میں ہی صرف کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی صراحت کے مطابق قرآن یہ کہتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ، اور جو سائل بن کر تمہارے دروازے پر آ جائے ان کو بھی دو، اور جو سائل بن کر نہیں آتے ان کو بھی دیں۔ اس لیے ہمارے فقہاء محدثین نے یہ کہا ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں۔ ضروری نہیں کہ 3 ہی کرنے ہیں، بہتر یہ ہے ایک آپ اپنے لیے رکھ لیں، اور ایک غربا اور مساکین کے لیے رکھ لیں، ایک اپنے دوست و احباب کو تحفہ دینے کے لیے رکھ لیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا، آپ خود بھی کھائیں، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور ان کو بھی کھلائیں جو آپ کے پاس نہیں آتے، جو دوست و احباب ہے، وَالْمُعْتَرَّ، اور سائل بن کر آپ کے پاس آنے والے ان کو بھی دے۔ لہٰذا یہ جو دن ہیں آگے آنے والے 10 ذی الحجہ، اس کی اللہ کے ہاں بڑی فضیلت ہے، خاص طور پر یوم عرفہ، یہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا، اس کو ترک نہ کیجیے۔ اس کی اللہ نے بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ 2 سال کے گناہوں کی اللہ کے ہاں معافی مل جاتی ہے۔ کوشش کریں 9 ذی الحجہ، یہ 9 کے 9 روزے رکھے جائے، اگر 9 نہیں رکھتے تھے کہ یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھے۔ ان دنوں میں صدقہ خیرات کیجیے، تسبیح و تحلیل کیجیے، نوافل کی عبادت کیجیے، جو بھی نیکی کے کام ہیں اللہ تعالیٰ کو بڑے ہی محبوب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان دنوں میں اس کی فرمانبرداری، اطاعت اور اس کے احکام کی بجاوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یہ حرمت والے جو مہینے ہیں، یہ محرم ہے، صفر ہے، ذی القعدہ ہے، اور ان دن مہینوں میں انسان کو خاص طور پر گناہوں سے باز رہنا ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اور ان میں تم نے زیادتی ظلم نہیں کرنا ہے خاص طور پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں ان دنوں کی عزت اور احترام اور وقار بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان دنوں میں اللہ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جی بھر کر غربا اور مساکین کا تعاون، صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پہ جو ہمارے آس پاس رہنے والے نادار محتاج ہیں، وہ بھی جو سفید پوش ہیں، ضرورت مند ہیں، لیکن وہ لوگوں کے سامنے حال لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے ہیں، وہ سفید پوشی کے دامن میں اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں، ان کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، اور جو غربا مساکین نظر آتے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اطاعت کرنے کی، اللہ نیکی کے کاموں کا کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اخلاص کے ساتھ ہمیں اس قربانی کے جانور کو اس کے راستے میں ذبح کرنے کی توفیق و رحمت عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور قیامت کے دن اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخلہ دے دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔